خدا کی قسم اگر ماں شریف ہوتی تو تو کافر ہو کر بھی کبھی آمنہ کے لال کو گالی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے کہ ماؤں کے دودھ کی شرافت ان کی بے ادبی سے انسان کو روک دیتی ہے۔ چاند پہ تھوکنے سے چاند کا کوئی بگڑتا ہے؟ رسول اللہ کو گالی دینے سے حضور کا کچھ بگڑتا ہے؟ لیکن وہ بتاتا ہے کہ میں ہوں کس کا، میں ہوں کس کا، کہ حضور علیہ السلام کو گالی دی گئی، گستاخی کی گئی۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پبلک کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ ویڈیو میں سید امین القادری آل رسول اولاد نبی کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں اور اس گستاخ نبی گری مہاراج کی حقیقت کو بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ ویڈیو جب دیکھیں گے پوری ویڈیو، اس کے بعد آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اس گستاخ نبی کی حقیقت کیا ہے۔ آپ سب سے پہلے آپ ویڈیو دیکھیے کہ دنیا بھر میں اسلام اور مسلمین کے متعلق غلط پروپیگنڈے کا ایک سونامی آیا ہوا ہے، اور لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اسلام اور مسلمین کو بدنام کریں۔ کسی ایک ملک کی بات نہیں، پوری دنیا کے حالات یہ ہیں کہ جس کو گلی کے چھوکرے بھی نہیں پہچانتے، جب وہ شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھونکنے لگتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرنے لگتا ہے، حضور کو گالیاں دینے لگتا ہے۔ پوری دنیا کا یہ حال ہے، کسی ایک ملک کا نہیں، کسی ریاست کا نہیں، کسی خطے کا نہیں۔ اور مسلمانوں کے جذبات، قلبی جذبات مصطفیٰ جان رحمت سے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ایک حد تک ہم اپنے باپ کے لیے تو برا سن سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی کے لیے برا نہیں سن سکتے۔ ایک کیفیت یہ ہے، تو جہاں حضور علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پوری دنیا کا مسلمان بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے جب اللہ کے رسول کی گستاخیاں کی جائے، جب حضور علیہ السلام کو گالیاں دی جائے، تو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس ذمہ داری پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اہل منبر سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی توجہ فرمائے، دعائیں دے، اور آپ سب کو سنجیدگی سے سن ہی رہے ہیں، آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی گئی، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت خاص بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کشتہ عشق رسول سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو گالی دی گئی، گستاخی کی گئی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پبلک کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس عاشق رسول نے جواب دیا، فرمایا مسلمان صحیح العقیدہ ان کی طرف التفات ہی کیوں کریں، یعنی مسلمان ان کی طرف توجہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، جیسے کسی پاگل کی طرف انسان توجہ نہیں دیتا، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان گالیاں دینے والوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں ایسا کریں؟ اس لیے کہ ایسوں کا علاج یہی ہے، ان کا علاج یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہو تو خاموش رہو، ان کے سامنے ہو تو خاموشی بہتر ہے، اور اگر وہ سامنے نہ ہو تو ان کی فراموشی بہتر ہے۔ جملے کے ادیبانہ رنگ پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا ان کی طرف تمہیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طرف آپ توجہ نہ دیں۔ اگر گالیوں کی کلپ آ جائے، اس کو فارورڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو آگے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہی ڈیلیٹ کیجئے، وہی اس کو ختم کیجئے، یہ اپنی موت آپ مریں گے۔ فرمایا ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علاج ان لوگوں کا یہ ہے، اگر وہ سامنے ہو تو خاموشی ہے، اور اگر وہ پیٹ پیچھے ہو تو فراموشی ہے، ان کو بھول جاؤ۔ اب اس کے بعد پھر کیا ان کا علاج کرنے کا؟ اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر حال میں اپنے محبوب بے مثال کا ذکر پاک اتنا زیادہ گرم جوشی سے کرو
शिद्दत से करो, इतनी कसरत से करो, इतनी गर्म जोशी से करो कि बच्चा बच्चा जिक्र मुस्तफा से अपनी जबान को तर कर ले। उठे तो जिक्र मुस्तफा, बैठे तो जिक्र मुस्तफा, लेटे तो जिक्र मुस्तफा। जिक्र मुस्तफा इतना कसरत से हो कि अगर तुम्हारे घर में खतना की महफिल भी हो तो नाच गाना नहीं होना चाहिए, बल्कि जिक्र मुस्तफा की महफिल होना चाहिए। अगर तुम्हारे घर में शादियां हो तो भी जिक्र मुस्तफा की महफिल होनी चाहिए। अगर तुम्हारे घर से जनाजे उठ रहे हो, जियारत की महफिल हो, तीजे की महफिल हो, 10वें 20वें की महफिल हो, तो भी जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। उसकी वजह यह है, अगर गम में जिक्र मुस्तफा करोगे तो गम खत्म हो जाएगा, और खुशियों में जिक्र मुस्तफा करोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी खुशियां दुबाला हो जाएगी। वो पता चला गर्म जोशी के साथ, पूरे यकीन के साथ अपने नबी का जिक्र करो, कसरत से जिक्र करो, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। आइए अब हम भी गर्म और जोशी के साथ, मुर्दों की तरह नहीं सुनना, गर्म जोशी के साथ अब अपने महबूब का जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्म जोश। जवाब तो दुश्मनाने रसूल का यही है ना, क्योंकि जब एक बदबख्त ने अल्लाह के रसूल को गाली दी, जब एक बदबख्त ने, यानी ये गालियों का सिलसिला आज का नहीं है, पुराना है, हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी दौर से है। जब एक बदबख्त ने, तवज्जो फरमाएं, अगर तवज्जो है हैदराबाद के आशिकों की तो मैं अर्ज करूं, क्या एक बदबख्त ने अल्लाह के रसूल को गाली दी तो आका ने सहाबा से फरमाया, तुम में कौन है, तुम में कौन है जो मेरी तरफ से इस बदबख्त को जवाब दे? तुम में कौन है जो मेरी तरफ से इस बदबख्त को, क्योंकि उस बदबख्त ने जो गाली दी थी वो अशआर की शक्ल में दी थी, तो आका ने बोला कौन है इसका जवाब दे। एक साहब खड़े हुए और वो बड़े नरम मिजाज थे, तो उन्होंने बहुत ठंडे ठंडे अंदाज में जवाब देना शुरू किया, इसलिए कि गाली तो गर्म जोशी से दी गई थी और जवाब ठंडा ठंडा दिया जा रहा था। हुजूर ने फरमाया तुम बैठ जाओ, आका ने फरमाया तुम बैठ जाओ, और फिर फरमाया कौन है जो गाली का अंदाज है उसके मुताबिक जवाब देगा। तो फिर हजरत सैयदना हस्सान बिन साबित खड़े हुए और इतना करारा जवाब दिया, इतना सख्त जवाब दिया कि हुजूर ने खुश होकर कहा, अल्लाहुम्मा इज्जिल हस्सान बिरूहिल कुदस, जब तक हस्सान मेरी तरफ से जवाब देता रहेगा अल्लाह तो जिब्रील के जरिए से इसकी मदद फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरम जोशी भी कोई चीज है। हाँ, जब माँ को गाली दी जाती है तो आदमी गर्म हो जाता है, जब रसूलुल्लाह को गालियां दी जाए तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र गर्म जोशी से। और फिर क्यों ना करें, हमारे आका तो हैं ही ऐसे, हमारे सरकार तो वल्लाह उन जैसा कोई हो तो लाके बताओ ना। लोग उनको गालियां देते, मुझे हैरत है। और मैं तो लोगों को कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में लोगों को कहता हूं, भाइयों कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे मजहब का हर आदमी रसूलुल्लाह को गाली दे, नहीं। हर गैर मुस्लिम हुजूर को गाली नहीं देता और दे भी नहीं सकता। गैर मुस्लिम गाली देते ये जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे नबी को गाली सिर्फ वही देता है जिसका बाप एक नहीं होता और उसकी मां नेक नहीं होती। हुजूर को जो गाली देता है वो हुजूर का क्या बिगाड़ता है? चांद पे थूकने से चांद का कोई बिगड़ता है? रसूलुल्लाह को गाली देने से हुजूर का कुछ बिगड़ता है? लेकिन वो बताता है कि मैं हूं किसका। दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देख लिया होगा, आपको समझ में आ गई होगी बात। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि देखिए जगह जगह एहतजाज कर रहे हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए और करे भी, अलग अलग इलाके में जो है केस भी दर्ज करवाया जाए। लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा कि
احتجاج جو بھی ہے لیکن وہ شانتی پوروک ہونا چاہیے اور قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے احتجاج کرنے کا حق ہے ہمیں شریعت نے اور قانون نے دیا ہے، وہی طریقے سے ہمیں احتجاج کرنی ہے۔ دیکھیے ہونا ہے جو وہی ہوگا، لیکن قیامت کے میدان میں اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ پوچھ لے کہ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھی، تم لوگ کیا کر رہے تھے، تو کم سے کم اتنا کہنے کا موقع تو ہمارے پاس ہوگا کہ یا اللہ ہم احتجاج کر رہے تھے، لیکن کیا کریں کہ سرکار اس کی ہے، ستہ ان کے پاس ہے، وہ اس کا جو ہے کوئی جواب نہیں دیا کرتے، وہ جو ہے کوئی اس کے خلاف ریئیکشن نہیں لیا کرتے۔ مولا ہم تو اپنی طرف سے جو ہے احتجاج کر رہے تھے، تو کم سے کم اتنا موقع ہمارے پاس ضرور ہوگا، تو اسی لیے احتجاج کریں لیکن شانتی پوروک کریں، قانون کے دائرے میں رہ کر کے کریں، نہیں تو آپ جو ہے ان کو تو وہ سزا نہیں دیں گے بلکہ الٹے آپ خود گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا خاص دھیان رکھیں پیارے دوستو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کرنا۔ چینل کو ابھی تک میرے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔